اس مہینے کے اندر رجب کے اندر ایک فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا ہے جس کا نام عموماً دیا جاتا ہے کنڈوں کی فاتحہ. شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر کوئی نہیں دلاتا تو گناہگار نہیں ہے، اور اگر دلاتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سے اجر کا مستحق ہوتا ہے. اس حوالے سے دو تین باتیں ضروری جو مجھے کہی گئیں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں. ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال 15 رجب ہے، 22 رجب نہیں ہے. پہلی چیز یہ اپنے ذہن. دوسری چیز 22 رجب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے. تاریخی اعتبار سے بہت سارے واقعات ہم کو ملتے ہیں جس میں اس کو 22 رجب سے منسلک کرنے کی وجوہات تحریر ہیں، اور میں ضروری نہیں سمجھتا کہ یہاں آپ کو اس کی وضاحت کروں. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ آ کر کے مجھ سے پوچھ لے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ جو فاتحہ ہے یہ موسوم ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ ایصال ثواب کیا جائے ان کی بارگاہ میں تحفتاً کسی چیز کے اوپر بھی. یہ ہم نے رواج بنا لیا، رسم بنا لی کہ کنڈوں کی ٹکیاں ہی بنیں گی، پھر یہ اس کمرے کے اندر ہی رکھی جائیں گی، باہر کوئی نہ لے کے جائے، مٹی کے برتن میں رکھی جائیں گی. یہ سب چیزیں، پھر ایک حکایت پڑھی جائے گی، وہ لکڑہارے کی کوئی حکایت ہے. یہ ساری چیزیں ہماری اپنی ایجاد کردہ ہیں، شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نہ یہ کوئی پابندی ہے کہ یہ 22 تاریخ کو ہو، نہ یہ پابندی ہے کہ یہ مٹی کے برتن میں رکھے جائیں، نہ یہ پابندی ہے کہ یہ باہر نہیں جا سکتے، نہ یہ پابندی ہے کہ مخصوص ٹکیاں ہی بنائی جائیں. کسی بھی چیز کے اوپر آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. یہ ہمارے محسنین کے اندر ہیں، ان کا احسان ہے امت کے اوپر. تو ایصال ثواب کرنا اپنی جگہ پر شرعاً جائز ہے، مستحسن ہے، کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ باقی جو چیزیں منسلک ہو گئی جو میں نے ابھی بیان کی کہ وہ روایت بھی پڑھنی چاہیے، ٹکیاں ہی بنانی چاہیے، ایک کمرے کے اندر ہی ہونی چاہیے، باہر نہیں بھیجنا چاہیے، مٹی کے برتن میں اس لیے کہ وہ بعد میں پھر استعمال نہیں کیے جائیں گے، توڑ دیتے ہیں فلانا ڈھمکانا. یہ ساری چیزیں اس کی کوئی شرعی حیثیت، کوئی اعتبار نہیں ہے. تو ان سب چیزوں سے ہٹ کر بھی ایصال ثواب کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے. کسی بھی تاریخ کے اندر کر لیں، اس مہینے میں پورے کر لیں، 22 تاریخ سے پہلے کر لیں، 22 کے بعد کر لیں. 15 تاریخ اصل میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ موسوم حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، تو ان کا یوم وصال تو 15 رجب ہے. 22 رجب جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. تو اس لیے آپ اس مہینے، پورے مہینے میں کسی وقت بھی ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام. اور جب آپ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں تو آپ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی کر لیں. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے جو مروجہ جو رسوم ہے اس کا شریعت سے کوئی تعلق اور کوئی لینا دینا نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کرتا ہے گناہگار نہیں ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق ہے. لیکن نہ کرنے والے کے اوپر کوئی لعن طعن نہیں کرنی چاہیے، کوئی اس کے اوپر شتم نہیں ڈالنا چاہیے، اور کوئی اس کو گناہگار نہیں کہنا چاہیے. کہ یہ ایک مستحسن عمل ہے اور جائز اعمال میں سے ہے، اس لیے ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے. موسوم ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو بہت بڑے محدث اور فقیہ اور امت کے محسنین کے اندر سے ہیں. ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استادوں میں سے ہیں، امام مالک کے استاد ہیں، سفیان ثوری کے استاد ہیں، امام زہری کے استاد ہیں. اتنے بڑے محدث اور فقیہ ہیں ان کا امت کے اوپر. اور سب سے بڑا جو ان کا جو تعلق امت کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں. اور اہل بیت اطہار سے محبت رکھنا، ان کے ساتھ اچھا تعلق اپنا بنا کر رکھنا قرآن کا شیوا ہے، اللہ کا منشا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ہے. تو اس لیے جو بھی اس حوالے سے سوالات کہے گئے تھے کہ اس کی وضاحت کر دی جائے، تو میں نے کوشش کی آسان لفظوں کے اندر. اور اس کی وجوہات جو ہیں چونکہ وہ کسی اور کی طرف منسوب ہونے والی بات
اور ہمارے سیدی مرشدی آقائی و مولائی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شیوا تھا، اور ان سے ہم نے یہی حاصل کیا، کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی، اپنا عقیدہ بیان کرو اور کھل کر بیان کرو. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، اور یہ ہماری محبتوں کے ہماری محبتیں ان کے لیے لازم ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اہل بیت اطہار سے محبت کرنا. اور یاد رکھیے گا کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کسی کی شان بیان کرنا مقصود یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی شان کو ہم کم کر رہے ہوتے ہیں. ہر ایک کا مقام اللہ کے ہاں جدا جدا ہے. صحابہ کرام اپنے مقام کے اوپر ہیں، اہل بیت اطہار کا مقام ہم سے کوئی کہے کہ جی آپ اس کے اندر کس کو فوقیت اور کس کو، یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو جو قربت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خصوصی اعزاز حاصل ہے، وہ کی امت میں کسی اور کو حاصل نہیں ہے. تو اس لیے ہم کسی کے اندر کوئی فرق کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ ہماری محبتوں کے امین اہل بیت اطہار بھی ہیں، صحابہ کرام بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، اور یہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس لیے اس ساری بحثوں سے بچنا چاہیے، نہ ان بحثوں میں پڑھنا چاہیے، نہ ایسی بحثوں کو سننا چاہیے.